بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک مقاصد کے لیے دعا کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں اور اپنی زندگی کو اس میں ڈھال لیں۔ اگر آپ کو اپنی نیک مقصد کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے تو میک شور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا ہم کو ہدایت کی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں اور گناہ اور حرام سے مکمل پرہیز کریں، مکمل پرہیز۔ دیکھو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے کوئی کام غلط سرزد ہو جاتا ہے تو وہ ہم توبہ کے ذریعے دھلوا سکتے ہیں، لیکن ہمیں مکمل طور پر پرہیز کرنا ہوگا۔ جس شخص نے حرام کھایا ہو، حرام پینا ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کا جسم جو نشوونما پایا ہے وہ حرام مال سے پایا ہے، اور وہ یہ آرزو کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، تو یہ زبردست نادانی اور ڈھیٹائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نافرمان کی دعا قبول کرے۔ اللہ اکبر۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا قول و فعل اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو۔ قول جو ہم بات کر رہے ہیں، فعل جو ہم عمل کرتے ہیں وہ دین کے مطابق ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری بات فرمائی ہے، مجھے پرسنلی طور پر یہ جملہ اتنا حسین لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاکیزہ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو مینشن نہ کرتے، اس جملے کو مینشن نہ کرتے، واضح طور پر ہمیں نہ کہتے، تو بھی یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ پاکیزہ ہے۔ ہمارا رب جو ہمارا شہنشاہ ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ تو پاکیزہ ہے ہی، لیکن پھر بھی ہمیں یہ باور کروایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری بات واضح کر دی تاکہ کوئی ہمیں شک و شبہ نہ ہو، کوئی کسی قسم کا ہمارے ذہن میں کوئی سوال ہی نہ ہو کہ اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے، اور جس چیز کا اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم کیا ہے اسی کا رسولوں کو حکم دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس چیز کا اللہ نے مومنوں کو حکم دے دیا ہے رسولوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی کہ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ مال سے اور نیک عمل کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ مال سے، واعملوا اور عمل کرو، صالحا نیک عمل کرو۔ کتنی پیاری دلیل ہمیں بتا دی ہے، قرآن سے بھی دلیل بتا دی ہے، حدیث سے بھی۔ آپ کو میں صحیح مسلم کی ایک بہت ساری خوبصورت حدیثوں میں سے ایک حدیث بتاتی ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا کہ جو لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو، جو لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو اور وہ گرد میں اٹا ہوا ہو، اس پر وہ غبار میں اٹا ہوا ہو، گرد و غبار اس پر لگی ہوئی ہو، اور وہ تھکا ہوا ہو، اور وہ ایک مقدس مقام پر آیا ہو۔ کہاں آیا ہو؟ ایک مقدس مقام پر آیا ہو، اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا کر کہے، اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو ایسا شخص کا کھانا حرام ہے، وہ ایسا شخص ہے جو ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے آسمان کی طرف، جبکہ اس شخص کا کھانا حرام ہے، اس شخص کا پینا حرام ہے، اس شخص کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام ہے، اور اس شخص کا جو جسم نشوونما پایا ہے وہ تک حرام مال سے پایا ہے۔ تو ایسے شخص، ایسے نافرمان کی دعا بھلا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟
اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ ایسے شخص کی بھلا دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے۔ اگر آج ہم حرام مال کماتے ہیں، اس سے ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، مشروبات پی رہے ہیں، اپنے لباس زیب تن کر رہے ہیں مہنگے مہنگے حرام مال سے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو اپنے جسم کو اسی چیز سے پرورش کر رہے ہیں، اسی چیز سے ہم حرام مال سے نشوونما کر کے ان کو بڑھا رہے ہیں، تو ایسے شخص کی، ہم لوگوں کی کیا بھلا دعا قبول ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے، پاکیزہ کھانے کا حکم قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، حدیث میں ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اس سے زیادہ اور دلیل دینے کے لیے یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ دلیلیں دی جائے تو سمجھو ہم اس بات پر یقین ہی نہیں کر رہے کہ نہیں یقیناً اس میں تھوڑا سا تو کوئی گنجائش نکل سکتی نہیں۔ جو شخص ایک اللہ کے حکم کو مان کر اس پر عمل کرے گا تو وہ سچا مسلمان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسلمان ہونے کی، مومن ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن اگر وہ اسی میں دلیلیں نکالتا، اسی میں شک و شبہات نکالتا کہ نہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی گنجائش نکل آئے، آپ حدیثوں میں دیکھو اور مفتی سے پوچھو کہ نہیں میں حرام جیسے کما رہا ہوں اور میرے بچے، اگر میں نے حرام نہیں کمایا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے اور پھر میں کہاں سے کروں گا۔ یہ سب دنیاوی دلیلیں ہیں جس کے بنا پر ہم اپنے آپ کو ایک جھوٹی زندگی میں مبتلا کر کے حرام مال کھا بھی رہے ہیں اور اپنے بچوں کے پیٹ میں آگ کا ایندھن بھر رہے ہیں، جہنم کا ایندھن بھر رہے ہیں۔ اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے حرام مال سے، حرام چیز سے آپ چھٹکارا حاصل کرو۔ ایسی بہت سی ذرائع ہیں حلال مال کمانے کے، اگر تو آپ توبہ کرتے ہو اللہ رب العزت سے آج ابھی اسی وقت کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، میں تیرے حکم عدولی کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پاسداری نہیں کی، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے کہ میں نے حرام مال میں اپنا ہاتھ ڈالا ہوا ہے، یا اللہ میں اس حرام سے میں نکل نہیں سکتا، مجھے مشکل ہو رہی ہے، مجھے آگے کوئی ذرائع نظر نہیں آ رہے کہ میں حلال مال کماؤں، مجھے کوئی ذرائع نظر نہیں آ رہی، اللہ تو میری مدد کر، میں چاہتا ہوں کہ میں اس حرام سے نکل جاؤں، تو تو میری تو مدد کر اور میرے لیے تو راہ ہموار کر کہ میں حلال مال کماؤں، اپنے بچوں، اپنے بیوی، اپنے گھر والوں کا حلال مال سے کیا کروں، ان کی پرورش کروں۔ تو اگر اللہ رب العزت سے آپ سچے من سے توبہ کرو گے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے، تو یقیناً دیکھو جب انسان توبہ کرتا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے، مسلمانوں کے، انسانوں کے توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرو، کب میں اس کی دعا کو کیا کروں، قبول کروں۔ توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگو کہ اللہ تم میرے لیے راہ ہموار کر کے میں حلال مال کماؤں اور سیدھی راہ پر چلوں، تو یقیناً آپ دیکھنا آپ کو ایسا لگے گا میرے ساتھ معجزہ ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ کس طریقے سے میرے لیے راہ ہموار کی گئی ہے، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کس طرح سے راہ ہموار ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معجزہ کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ راہ ہموار کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس چیز کا یقین اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے نا، تو کوئی چیز ناممکن لگے گی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزائے۔